ہم نے روح پھونکی. کس میں؟ مریم کے بطن میں عیسیٰ کی روح ہم نے پھونکی. اور نفخت آدم میں نے پھونکی. کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا. تو اب ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ قرآن میں کہیں کہتا ہے میں, کہیں کہتا ہے ہم. جہاں ہم کہتا ہے وہاں کام کراتا ہے وسیلے سے. جہاں ہم کہتا ہے وہاں کام کراتا ہے وسیلے سے, اور جہاں میں کہتا ہے وہاں براہ راست کام کرتا ہے. ہم نے روح پھونکی مریم میں, خود نہیں پھونکی تھی, جبریل کے وسیلے سے پھونکوائی. بات تو واضح ہو گئی نا کہ جبریل کے وسیلے سے مریم میں ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. ہم نے مریم کے پاس روح القدس یعنی جبریل کو بھیجا. وہ پیکر انسانی میں آیا, اور پیکر انسانی میں آنے کے بعد اس نے آواز دی کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. تو مریم میں روح پھونکوائی جبریل کے ذریعے. جہاں وسیلے کے ذریعے کام کرے وہاں ہم, اور جہاں خود کام کرے وہاں میں. مریم کے لیے کہا ہم نے پھونکی, جبریل تھا. آدم کے لیے کہا میں نے پھونکی. بھائی وہ بھی جبریل سے کیوں نہیں پھونکوا دی؟ کہا نہیں, فرشتوں کو سجدہ کروانا ہے آدم کے سامنے. فرشتوں کو سجدہ کروانا ہے آدم کے سامنے. تو اگر جبریل سے کہتا کہ پھونک دو, جبریل کہتے میں نہیں تو پھونک کے زندہ کیا اسے. اب یہاں تک تم آ گئے کہ جہاں ہم کہے وہاں وسیلہ ہے. توجہ رکھنا, جہاں ہم کہے وہاں وسیلہ ہے, جہاں میں کہے وہاں براہ راست ہے. طے ہو گئی بات. بھائی ابراہیم کو منجنیق کے چکروں سے آگ کی طرف پھینکا گیا. کیا کمال کی بات ہے. یہ میں اور ہم اگر سمجھ میں آ گیا تو مجھے آگے جانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تم جانتے ہو نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا, اور منجنیق میں رکھنے کے بعد چکر دیے گئے. جب چکر دیا جا رہا تھا, اب یہ تاریخ ہے قرآن نہیں ہے, جب چکر دیا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جبریل آئے. دیکھو ابراہیم مطمئن بیٹھے ہیں منجنیق کے چکروں میں. یہ منجنیق کے چکر سمجھے, منجنیق اس زمانے کا کسلا ہوتا تھا, اس میں چیز رکھ کے پتھر رکھ کے چکر دیا جاتا تھا, اور پھر تیزی کے ساتھ اسے پھینکا جاتا تھا. جتنا تیز چکر ہوگا اتنی تیز چیز جائے گی. سمجھ میں آ گئی نا بات. تو اب منجنیق تو آج ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ چکر دینے والے گولے ہوتے ہیں جو اکثر میلوں میں نظر آتے ہیں, اور میں نے اپنے بچپنے میں کھارادر میں بہت دیکھا اس روڈ کے اوپر. تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے, یعنی بچے اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ چکر کھاتے ہیں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس میں بیٹھ جاؤ. اب تو بچے نہیں ہو نا, جوان ہو, جاؤ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اگر چکر واقعا نہ آ جائے تو میرا ذمہ. یعنی واقعہ یہ کہ وہ اس تیزی سے چکر کھاتا ہے کہ اس میں انسان کو چکر آ جاتا ہے. تو ابراہیم منجنیق کے چکروں میں ہیں, اور ایسے میں جبریل پہنچا اور کہا ابراہیم حل لک حاجتون, ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اگر کہہ دے ہے تو وہ ناراض ہو جائے کہ دوست کے ہوتے ہوئے دوسرے سے کہہ رہے ہو. یہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھو ابراہیم کہاں ہے؟ منجنیق کے چکروں میں. ٹھیک, چکروں میں ہے ابراہیم. اور ابھی میں نے تمہیں بتلایا, ایک جملہ سنو. دیکھو ابراہیم سے کہا کہ کوئی حاجت ہے, اگر کہہ دیں کہ نہیں ہے تو غلط ہے, اگر کہہ دیں ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم نے جبریل سے کیوں کہا. تو ابراہیم کو ایسا جواب دینا ہے کہ غلط بھی نہ ہو, وہ بھی ناراض نہ ہو. کہنے لگے اما الیک فلا, بھائی حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. کتنی باریک منزل ہے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ حاجت ہے, یہ بھی کہنا ہے کہ تم سے نہیں ہے. تو منجنیق کے چکروں میں ابراہیم کا ذہن اتنا حاضر
بات مکمل ہو گئی. چھوٹا نبی اتنا حاضر الذہن ہو اور بڑے نبی کو ہلکے سے بخار میں ہذیان ہونے لگے. یہ مراحل آسانی سے طے ہو رہے ہیں نا. ظاہر ہے کہ پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا. یہ تو میں ابھی اپنے دوستوں کو خلقتو اور خلقنا کے چکر میں پھنسا کے بیٹھ گیا. میں سمجھ رہے ہو نا. اچھا بھائی, تو اب ابراہیم ہے منجنی کے چکروں میں اور ایک مرتبہ فضا میں آئے. یہ ہے قدرت. پہچانو اپنے اللہ کو. یہ ہے قدرت. حکم ہوا اس بھڑکتی ہوئی آگ کو قلنا, قل تو نہیں. بھائی اب اس سے بہتر مقام نہیں ہے تمہاری خدمت میں جملہ عرض کرنے کا. اچھا بھائی جبریل, حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. واپس چلے گئے جبریل. اب کوئی وسیلہ ابراہیم کے بعد موجود نہیں ہے. ٹھیک, فرشتے وڈرا کر لیے اللہ نے, کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں ہے. قلنا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. ابھی ابراہیم آپ تک پہنچے نہیں. قلنا, ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے. بھائی میں نے نہیں کہا, ہم نے کہا. کوئی تو وسیلہ تھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا. کوئی تو تھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا وسیلہ. جبریل نہیں ہے. لگے جبریل واپس آ چکا ہے. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں میرے مولا نے کوفے کے ممبر سے کہا, بھائی تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ انا الذی جعلت النار بردا وسلاما علی ابراہیم. ارے وہ میں ہوں جس نے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. اچھا بھئی یہ قلتو قلنا کا فرق سمجھ میں آ گیا. اب چلو واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے سمیعا بصیرا ہم نے خلق کیا. ٹھیک. اور سورہ ذاریات میں کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس. یہ وہ منزل ہے جہاں میں تمہیں قرآن کی باریکی دکھلانا چاہ رہا ہوں. اور نوجوان ہو, سمجھتے ہو بات کو, اس لیے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. میں نے, وہاں ہم نے, یہاں میں نے. اگر یہاں ہم نے آ جاتا تو عبادت میں بہت سے شریک بن جاتے. بات تو واضح ہو رہی نا. اچھا بھائی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا, ہم نے نہیں, میں نے, تاکہ وہ فقط میری عبادت کریں. تو اب چارٹر دیا, سبب بتایا, کیوں خلق کیا, تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے, یہاں تک ہم آ گئے. اور اب اس کے بعد تخلیق انسانی پہ گفتگو کی. پوری ایک فکر ہے جو میں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا. اب دیکھو انسان آگے بڑھ رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وہی ہے. انسانیت کے نام اللہ کا پہلا پیغام ہے, پہلا. یعنی اس سے پہلے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اگرچہ یہ 30ویں سورے میں ہے, 30ویں پارے میں ہے, مگر یہ پہلا سورہ ہے. پہلے سورے کی 5 آیتیں یہ پہلا پیغام ہے, پہلی وحی ہے جو دنیا میں انسانوں کے لیے آئی. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو علق کے معنی جمع ہوا خون, جمع میں خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم. پڑھو حبیب, تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. تم سے بہتر اس جملے کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ ہے.
یعنی عرب کے جس ماحول میں یہ سورہ اتر رہا تھا اس ماحول میں ہر گھر میں تلوار تھی اور کسی گھر میں قلم نہیں تھا. سمجھ رہے ہو بات کو سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ ہے قرآن کا معجزہ. ہر گھر میں تلوار ہے, ہر گھر میں تیر ہے, ہر گھر میں تبر ہے, ہر گھر میں گرز ہیں, ہر گھر میں نیزے ہیں. قلم ایک گھر میں بھی نہیں تھا, لیکن نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ اب حکومت قلم کی آنے والی ہے. بھائی اب سمجھ رہے ہو نا قرآن کو؟ قرآن تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمع کے خون سے خلق کیا. اقرا وربک الاکرم. حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. میں نے آج سے 7 سال پہلے اس امام بارگاہ میں ایک جملہ کہا تھا, کہو تو میں دوہراؤں. پڑھو دو مرتبہ کہا پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا بھائی موسم تو سردی کا ہے, لیکن اب دیکھ لو پسینہ کتنا آ رہا ہے. اگر میں پانی مانگ لوں تو کیا یہ ناجائز مطالبہ ہے؟ ٹھیک. اچھا یہ بچہ بیٹھا ہے, ایک بچہ یہاں بہت چھوٹا اور بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ایک بچہ ہے, 3 بچے میرے سامنے چھوٹے بیٹھے ہیں. اگر میں ان سے کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پلا دو, آپ کو اعتراض ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بچہ ہے, جا سکتا ہے, پانی لا کے مجھے دے سکتا ہے, تو یہ میرا مطالبہ معقول ہے نا؟ پانی پلا دو, یہ میرا مطالبہ معقول ہے. ٹھیک. لیکن اگر ان بچوں سے میں مطالبہ کروں کہ بچوں ہوا میں اڑ جاؤ, تو یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا آپ نے کہہ کیسے دیا. تو تیرا رسول تو پڑھ نہیں سکتا, تو بار بار پڑھو کیا کہہ رہا ہے؟ بہت 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 سیدھی بات ہے نا. اقرا 2 مرتبہ, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرا پڑھو 2 مرتبہ. وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو کب تک کہتے رہو گے کہ پڑھنا نہیں آتا تھا, اور کب تک کہو گے کہ لکھنا نہیں آتا تھا؟ پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے, لکھنے کا بھی ذکر ہے. پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے, لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اچھا تو دیکھو بھائی, پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے, لکھنے کا بھی ذکر ہے, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ نہ اسے پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. تو اب میرا خیال جانتے ہو کیا ہے بھائی؟ عجیب خیال ہے, اور وہ خیال اگر تم تائید کرو تو میں اسے پیش کر دوں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں لکھنا نہیں آتا تھا, تو بھائی جب لکھنا نہیں آتا تھا تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. تو کسی نے نہیں دیا اس لیے کہ دل میں خطرہ تھا کہ اگر دیں گے تو لکھ دے گا. بھائی دل میں خطرہ تھا کہ اگر قلم دیں گے تو لکھ دے گا. تو عجیب لوگ تھے بھائی, عجیب لوگ تھے. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا, دل میں خطرہ ہے کہ لکھ دے گا. زبان سے کہا لکھنا نہیں آتا, دل میں خطرہ ہے کہ اگر قلم دیں گے تو لکھ دے گا. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے, منافقت ہے.